السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقیدہ توحید وہ عظیم پیغام ہے جس کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے خالق و مالک نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا. انبیاء آتے رہے، انسانیت کو پیغام دیتے رہے. کلام الہی کو سنیے، مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں پیغام لانے والے آئے، اور پیغام کیا تھا ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا. مالک کے مقابل جو طاغوت سر اٹھا چکے ہیں، جو اپنی پوجا کروا رہے ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا. عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے. اس کو عام کرنے کے لیے آسمان سے کتابیں آئیں، صحیفے آئے، اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن حکیم کی صورت میں آئی. مالک کیا فرماتا ہے، ذرا سنیے. اس کلام الہی نے امت کو درس کیا دیا؟ قرآن کی آیت کی روشنی میں یاد کیجئے ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے. سابقہ انبیاء پر آنے والی کتابیں اور صحیفے بھی یہی پیغام لے کر آئے، اور کلام الہی قرآن حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پر، پاک دل پر نازل ہوا. پیغام کیا لایا؟ انما ہوا الہ واحد. تمہارا الہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. اس تنہا الہ برحق کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا میں نہ لگ جانا. قرآن حکیم کی آیات کو پڑھیں، آپ کو ہر آیت یا واضح طور پر یا اشارے اور کنائے میں دعوت توحید دیتی ہوئی نظر آئے گی. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ. پیغام یہی ہے، دعوت یہی ہے، سمجھایا یہی جا رہا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، مالک کے علاوہ کسی کو الہ نہ سمجھ بیٹھنا، کسی کی عبادت میں نہ لگ جانا. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. میں تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں، خوشخبری دینے والا بھی ہوں. یہ دعوت ہے پیارے حبیب کی، یہ آواز ہے کلام الہی کے. انبیاء پر جو مصیبتیں ٹوٹی، امتوں نے جو اپنے نبیوں پر ظلم کیے، اس ظلم کی کہانی کے پیچھے سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم وجہ انبیاء کا توحید کی طرف بلانا. مصیبتیں آئی انبیاء پر، رسولوں پر، کیوں؟ توحید کی دعوت کی بنا پر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
کسی نے اپنے نبی کو کہا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو کسی نے کہا یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام نہیں دیا، لوگ صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اہل مکہ عزت کیا کرتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ کے آوازے کے جرم میں ان ظالموں نے نبیوں پر، ہمارے پیارے حبیب پر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ تو مالک جواب میں کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پریشان نہ ہونا پیارے حبیب، ان مذاق اڑانے والوں سے انتقام لینے کے لیے مولا کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ یہ آپ کا مذاق اڑاتے کیوں ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ توہین والا ماجرا کرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، انہوں نے خالق و مالک کو چھوڑ کر مشکل کشا کسی اور کو پکڑا ہوا ہے، حاجت روا کسی اور کو بنایا ہوا ہے، پوجتے کسی اور کو ہیں، سجدے کسی اور کے لیے، رکوع کسی اور کے لیے، نظر کسی اور کے لیے، نیاز کسی اور کے لیے، انہوں نے الہ اور پکڑ لیے۔ آپ توحید کا پیغام دیتے ہیں تو ان کو تکلیف یہی ہے۔ فسوف یعلمون، آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ پیارے حبیب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یا تو جادوگر ہیں یا جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹا کیوں کہا؟ وہ جرم کیا تھا؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ کیا آوازہ تھا جس کی بنا پر اہل مکہ صادق کہنے والے، امین کہنے والے، احترام کرنے والے، ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے؟ آئیے کلام الہی کی روشنی میں اس دعوت کو سنتے ہیں، اس پیغام کو سنتے ہیں جس پیغام کو دینے کی بنا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ دشمن ہوئے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسا پیغام ہے؟ یہ کیسی دعوت آپ نے دی ہے اے آمنہ کے لال کہ سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی عبادت شروع کر دیں، سجدے ایک اللہ کو کریں، رکوع ایک اللہ کے لیے ہو، نظر ایک اللہ کے لیے ہو، نیاز ایک اللہ کے لیے ہو، قانون ساز حاکم اعلیٰ صرف ایک اللہ کو مانا جائے۔ یہ ایسا پیغام ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنا، بڑی عجیب دعوت ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی چکی چلتی ہے، آپ کے صحابہ کو تنگ کیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب مجبور ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت پر آپ کی مبارک زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ آئیے سنیے۔ پیارے حبیب مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ انک لخیر الارض، اے مکہ تو سب سے بہترین زمین ہے، وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو بھی تو بہت پیاری ہے، مکہ شہر بہت پیارا ہے، سرزمین مکہ بہت پیاری ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکالتے نہ، میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا دعوت توحید کی وجہ سے۔ عقیدہ توحید وہ پیغام ہے جس سے انسانیت کا نظام برقرار رہ سکتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ دین حنیف، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنے کا درس، یہ دین حنیف ہے، یہ قیم دین ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی اس کو جانتی نہیں۔ عقیدہ توحید ہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دل مل سکتے ہیں، بکھرے ہوئے گروہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جماعتوں کا انتشار ختم ہو سکتا ہے، پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ عقیدہ توحید ہے جس کا پیغام سابقہ امتوں کو بھی ملا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی یہی درس دیا گیا کہ اس دین کے اندر گروپ بازی نہ کرنا، تفرقہ نہ کرنا۔ ان کی امتوں کو نبیوں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ قیامت تک امت محمدیہ کے لیے بھی یہی درس ہے۔ اگر چاہتے ہو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا تو تمہیں لا الہ الا اللہ کے نام پہ اکٹھا ہونا ہوگا۔ توحید کو چھوڑو گے، عقیدے کو پس پش ڈالو گے، تمہارے درمیان گروہ بندیاں ہوگی، جماعتیں ہوں گی، تنظیمیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اختلاف و انتشار ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ دعوت توحید وہ دعوت ہے جس کی بنیاد پر پوری زمین کی انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے
بگڑے ہوئے دل مل سکتے ہیں، بغض و عداوت مٹ سکتا ہے۔ آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمہارے لیے آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے ان کی زندگی۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ہم تم سے بری ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے عقیدوں کا انکار، تمہارے مذہب کا انکار، تمہاری شرکیات کا انکار، اللہ کے علاوہ جن کو تم پوج رہے ہو ان کا انکار۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے، انتشار ہے، لڑائی ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ کیوں؟ ہم ایک اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، تم غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہو۔ ہم اللہ کو سجدے کرتے ہیں، تم غیر اللہ کو سجدے کرتے ہو۔ ہم الہ برحق اللہ کو سمجھتے ہیں، تم غیر اللہ کو سمجھتے ہو۔ یہ انتشار ختم ہوگا، یہ لڑائی ختم ہوگی، یہ بغض ختم ہوگا ایک شرط پہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تم بھی کہو مشکل کشا اللہ، تم بھی کہو داتا اللہ، تم بھی کہو حاجت روا اللہ، تم بھی کہو اس کائنات میں مالک و خالق کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ ایک الہ پر ایمان لے آؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید کی دعوت دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا شیوا ہے، جو آپ کے سچے جانشین ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ نبی کہو یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کو داتا و مشکل کشا سمجھنا، اللہ کو الہ برحق ماننا، اللہ کی عبادت کے علاوہ سب کی عبادتوں کا انکار کرنا، یہ نبوی راستہ ہے، یہ محمدی راستہ ہے، یہ پکار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علی بصیرہ، یہ دلائل کے اوپر ہے، یہ ثبوت کے اوپر ہے، یہ بصیرت کے اوپر ہے، یہ جہالت کے اوپر نہیں، یہ جذباتیت کی باتیں نہیں، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل ہیں۔ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبیوں کا بھی پیغام یہ، نبی کے ماننے والوں کا بھی پیغام یہ، اور یاد رکھو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تم توحید کو مانو، تمہاری مرضی، نہ مانو تو یہاں نبی اعلان کر رہے ہیں میرا اہل شرک سے کوئی تعلق نہیں۔